بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی کلاس کے لیے ایک بہت خوبصورت سی اردو کی کہانی پیش خدمت ہے۔ اس کہانی کا نام جادو کا دیگچہ اور کدو کا محافظ۔ ٹھیک ہے، کہانی کا نام تھوڑا بڑا ہے، اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک جادو والا دیگچہ اور ایک کدو۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر سے کوئی محافظ ہے اس کی بات کی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، کہانی پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کے سوالات بھی کریں گے۔ تو کہانی ہے جناب آپ کی جادو کا دیگچہ اور کدو کا محافظ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص احسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی۔ احسان ایک محنت کش کسان تھا اور اپنی زمین پر کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ کھیت کے کام میں اس کی بیوی برابر ہاتھ بٹاتی تھی۔ دیکھیے برابر جو ہے کیسا زبردست لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ نے برابر کا معنی اس طرح سے نہیں دیکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی بیوی برابر ہاتھ بٹاتی تھی، یعنی بالکل اس کے ساتھ ساتھ مل کے برابری کی بنیاد پر جتنا کام وہ کرتا تھا اتنا کام اس کی بیوی بھی کرتی تھی۔ اس کی بیوی برابر ہاتھ بٹاتی تھی۔ دونوں میاں بیوی بے حد خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ کھیت سے انہیں گندم، مکئی، جو اور چاول کی فصلیں مل جاتی تھیں۔ وہ ڈھیر سارا اناج جمع رکھتے اور باقی سب فروخت کر دیتے۔ احسان کے گاؤں میں کاشتکاری کا انحصار بارانی پانی پر تھا۔ جب بارشیں ہوتیں تو سب کسان مل کر بارش کا پانی جمع کر لیا کرتے اور پھر اسی پانی سے اپنی اپنی فصلوں کو سیراب کرتے۔ احسان جانتا تھا کہ بارش کا ہونا خدا کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے وہ ہر فصل میں سے کچھ نہ کچھ اناج ذخیرہ کر لیا کرتا تھا۔ ایک سال ایسا بھی آیا کہ بارش بالکل نہ ہوئی اور زمین خشک ہو کر پھٹنے لگی۔ اس سال کوئی فصل پیدا نہ ہو سکی، جس کے باعث اناج کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ احسان کو اناج کی ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ اس کے پاس ڈھیر سارا اناج جمع تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ وہ اناج کے استعمال میں ہاتھ تنگ رکھے تاکہ اگلی فصل تک وہ کھانے پینے سے محروم نہ رہیں۔ جب سال گزر گیا اور بارش نہ ہوئی تو گاؤں کے لوگوں کے پاس جمع اناج ختم ہو گیا اور وہ اناج کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ احسان بڑا رحم دل اور نیک شخص تھا۔ اس نے مناسب قیمت پر لوگوں کو اناج فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی نے اسے منع کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھائے اور گاؤں کے لوگ بھوکے سوئیں۔ بارش نہ ہوئی اور قحط کا سماں بن گیا۔ دوسرے گاؤں کے لوگ بھی اناج ڈھونڈنے نکل پڑے۔ احسان کے پاس اناج کا ذخیرہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، مگر اس نے لوگوں کو انکار نہیں کیا اور دھڑا دھڑ اناج فروخت کرتا رہا۔ لوگ بڑی دور دور سے اس کے پاس آتے اور اناج خرید کر لے جاتے۔ وہ اسے بے حد دعائیں دیتے تھے۔ احسان لوگوں کی مدد کر کے بڑا خوش ہوتا اور سکون کی نیند سوتا۔ اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ اناج ختم ہو جانے کے بعد وہ کیا کرے گا۔ جب تیسرے سال بھی بارش نہیں ہوئی تو احسان کو فکر ہونے لگی کہ اس کا اناج تو ختم ہو رہا ہے۔ اگر یہ ذخیرہ بالکل ختم ہو گیا تو وہ لوگوں کو کیا جواب دے گا؟ وہ تو بڑی دور دور سے امیدیں باندھ کر اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ رات کو خدا کے حضور گڑ گڑاتا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی ہیں گڑ گڑاتا۔ خدا کے حضور گڑ گڑاتا اور بارش کی دعائیں کرتا۔ بالآخر اس کی اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوئیں اور آسمان پر گہرے بادل منڈلانے لگے۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ خوب بارش ہوئی اور سوکھی زمین ایک بار پھر تر و تازہ ہو گئی۔
احسان نے اپنا ہل نکالا اور کھیت میں پہنچ گیا۔ اس نے جب ہل چلایا تو اسے احساس ہوا کہ زمین سخت ہو چکی تھی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور کئی دن تک زمین میں ہل چلاتا رہا۔ جب زمین میں نرمی پیدا ہوئی تو اس نے گندم کے بیج بونا شروع کر دیے۔ اس کی بیوی نے ساتھ مل کر اس کا ہاتھ بٹایا۔ وہ سارا دن گندم کے بیج بکھیرتے۔ ایک دن صبح جب احسان کھیت میں پہنچا تو اس نے عجیب نظارہ دیکھا۔ ایک بڑا سیاہ پرندہ کھیت میں بیٹھا گندم کے بیج چگنے میں مشغول تھا۔ بیجوں کے بغیر فصل کیسے اگتی؟ احسان نے ایک لاٹھی لی اور سیاہ پرندے کو بھگانے کی کوشش میں جت گیا۔ اس کی بیوی بھی برابر اس کا ساتھ دیتی رہی۔ سیاہ پرندہ بڑا چالاک تھا۔ وہ ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ پہنچ جاتا اور بیج چگنے لگتا۔ جب تک وہ احسان اور اس کی بیوی وہاں پہنچتے تو وہ کافی سارے بیج کھا چکا ہوتا۔ تمام دن اسی بھاگ دوڑ میں گزر گیا۔ شام تک سیاہ پرندہ ڈھیر سارے بیج کھا گیا۔ احسان نے اگلے دن اور بیج کھیت میں ڈالے۔ دوپہر کو وہ سیاہ پرندہ دوبارہ نمودار ہوا اور احسان کی محنت کو چگ کر چلتا بنا۔ احسان بڑا پریشان ہوا۔ اس نے گھر پہنچ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ سیاہ پرندہ اسے گندم بونے نہیں دے گا۔ اس کی بیوی خود سیاہ پرندے کے باعث پریشان تھی۔ دونوں میاں بیوی نے سر جوڑ کر سوچا تو ایک ترکیب ان کے دماغ میں آئی۔ اگلی صبح احسان نے لکڑی کے ایک گول تختے پر گوند لگائی اور اس پر کافی بیج رکھ کر اسے کھیت کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ دوپہر کو جب سیاہ پرندہ پہنچا تو اس نے تختے پر بیجوں کا ڈھیر دیکھا۔ وہ سیدھا وہیں اتر گیا اور جلدی جلدی بیج چگنے لگا۔ احسان چند لمحے رکا اور پھر اس نے تختے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جو ہی احسان قریب پہنچا تو پرندے نے جست لگا کر اڑنا چاہا، ٹھیک ہے، مگر اس کے پنجے گوند میں پھنس کر تختے سے چپک چکے تھے۔ وہ پھڑپھڑانے لگا۔ احسان نے چھلانگ لگا کر اس کی گردن دبوچ لی۔ اس سے پہلے کہ احسان اسے جان سے مار ڈالتا، سیاہ پرندہ جلدی سے بولا، اے نیک انسان، اگر تو مجھے آزاد کر دے تو میں تجھے ایک راز بتا سکتا ہوں جس سے تیرا فائدہ ہوگا۔ احسان کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ اس نے پرندے کا مکر سمجھ کر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ سیاہ پرندے نے منت سماجت شروع کی تو احسان کی بیوی کو اس پر ترس آ گیا۔ بیوی کے کہنے پر احسان نے پرندے کا پنجہ گوند سے نکال دیا۔ سیاہ پرندہ آزاد ہو کر فضا میں لہرایا اور احسان کے پاس واپس لوٹ آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک ایسی غار کا پتہ جانتا ہے جہاں جو چیز مانگی جائے فوراً ملتی ہے۔ احسان نے ہنس کر کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ مذاق کر رہا ہے۔ سیاہ پرندے نے جب اصرار کیا تو احسان اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں کافی طویل فاصلے طے کر کے ایک غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ سیاہ پرندے نے کہا کہ وہ اندر جائے اور اپنی کوئی خواہش بیان کرے مگر لالچ نہ کرے۔ احسان غار میں داخل ہوا تو وہاں بڑا اندھیرا تھا۔ وہ کافی اندر پہنچ گیا تو ایک آواز نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ احسان نے بتایا کہ اس کی خواہش اسے وہاں کھینچ لائی ہے کہ اسے ایسی چیز دی جائے جس سے وہ اپنے کھیت کا خرچہ پورا کر سکے اور قحط کے دنوں میں لوگ اس کے گھر سے بغیر اناج کے نہ جائیں۔ غار میں دراصل ایک جادوگر رہتا تھا۔ اس نے احسان کو ایک مرغی دی جو سونے کا انڈا دیتی تھی اور ایک دیگچہ دیا جس کا ڈھکن بند کر کے کھولا جائے تو اس میں پکا پکایا اناج مل سکتا تھا۔ احسان دونوں چیزیں لے کر واپس لوٹ آیا۔ اس نے سیاہ پرندے کا شکریہ ادا کیا۔ اب احسان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ مرغی روز ایک سونے کا انڈا دیتی تھی اور جادو کے دیگچے میں رنگ برنگی لذیذ غذائیں پکی پکائی مل جاتی تھیں۔
گاؤں کے لوگ اگلی بارش کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ہوئی فصلیں بڑھ سکیں، تاکہ کیا ہونا چاہیے یہاں، لگائی ہوئی فصلیں بڑھ سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ لگائی ہوئی فصلیں بڑھ سکیں، مگر قحط سالی کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا، بارش نہ ہوئی اور سب فصلیں تباہ ہو گئی۔ لوگ اناج کے لیے پھر احسان کی طرف بھاگے۔ احسان کے پاس اناج کا ذخیرہ تو ختم ہو چکا تھا، مگر جادو کا دیگچہ موجود تھا۔ اس نے لوگوں کو پکا پکایا اناج دینا شروع کر دیا۔ ہر روز اس کے گھر پر لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا اور سارا دن اناج بٹتا رہتا۔ آہستہ آہستہ احسان کی شہرت بادشاہ کے دربار تک جا پہنچی۔ بادشاہ کو احسان کی شہرت پر بڑا حسد آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ احسان سے جادو کا دیگچہ چھین لائیں تاکہ وہ خود اپنی رعایا کو اناج بانٹے اور اس کی شہرت ہو۔ سپاہی بادشاہ کے حکم پر جادو کا دیگچہ احسان سے چھین کر لے آئے۔ بادشاہ نے جادو کے دیگچے سے اناج نکال کر مہنگے داموں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ پہل تو لوگ مہنگا اناج خریدتے رہے اور بادشاہ کو کوستے رہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا جب لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ سارا مال بادشاہ کے خزانے میں جمع ہو گیا۔ وہ احسان کے پاس پہنچے اور اپنی مصیبت بیان کی۔ احسان نے ترس کھا کر لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اب وہ اناج کے بجائے جمع کیے سونے کے انڈے بانٹنے لگا۔ بادشاہ کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے احسان سے سونے کا انڈا دینے والی مرغی بھی چھین لی۔ اب احسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ بہت غریب ہو گیا۔ ساری دولت اور جادو کی چیزیں اس سے چھین لی گئی تھیں۔ احسان نے خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہی اس کی مدد کرے۔ چند دن گزرے کہ سیاہ پرندہ اس کے کھیت میں چلا آیا۔ جب اس نے احسان کی خراب حالت دیکھی تو ماجرا دریافت کیا۔ احسان نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ سیاہ پرندے نے اسے دوبارہ غار میں جانے کا مشورہ دیا۔ احسان پہلے تو نہیں مانا، مگر بیوی کے اصرار پر وہ ایک بار پھر پر اسرار غار کی طرف چل پڑا۔ غار میں پہنچ کر احسان نے جادوگر کو سب کچھ سچ سچ بتایا اور مدد طلب کی۔ غار کے جادوگر نے اسے ایک کدو دیا اور کہا کہ جب وہ محافظ کہہ کر پکارے گا تو ایک غلام نکل کر اس کے لیے جنگ کرے گا۔ بادشاہ کو اس کے ظلم و ستم کی سزا ملنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ تم سے ہر چیز چھین لے گا جو میں تمہیں دوں گا۔ احسان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بڑا کدو لے کر شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ یہ کدو کاسی پھل ہے، لوکی نہیں ہے، کاسی پھل ہے، بڑا والا گول جو ہوتا ہے، پمپکن کہتے ہیں جس کو انگلش میں، ٹھیک ہے۔ شاہی محل کے دروازے پر شاہی محافظوں نے اسے روک دیا اور اندر داخل نہ ہونے دیا۔ احسان نے کدو کے محافظ کو پکارا تو وہ شق ہوا، شق کا مطلب دو ٹکڑے ہو گیا کدو، اور اس میں سے ایک خوفناک شخص برآمد ہوا۔ اس نے اپنی تلوار سے درباری محافظوں کا صفایا کر دیا۔ راستہ صاف تھا۔ احسان کدو کے محافظ کے ساتھ دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے کدو کے محافظ کو زیر کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ سب ناکام رہے اور ایک ایک کر کے فرار ہو گئے۔ بادشاہ کو جب اپنی موت سامنے نظر آئی تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے احسان سے التجا کی کہ وہ اپنی چیزیں واپس لے لے اور اس کی جان بخش دے۔ احسان کو اس کے سب ظلم و ستم یاد تھے جو اس نے اپنی رعایا پر ڈھائے تھے۔ اس نے بادشاہ پر ذرا بھی رحم نہیں کیا اور اسے کدو کے محافظ کے حوالے کر دیا، جو اسے اپنے ساتھ لے کر کدو میں واپس چلا گیا۔ احسان جادو کا انڈا دینے والی مرغی اور جادو کے دیگچے لے کر واپس آ گیا۔ وہ پہلے کی طرح اب مفت اناج بانٹتا تھا اور بڑا خوش تھا۔ واو،
پیارے بچوں، کتنی زبردست کہانی تھی یہ. اس میں کس قدر خوبصورتی سے کہانی کو بنا ہے. آپ دیکھیں کہ شروع میں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کہانی کس رخ پر جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہانی شروع ایسے ہے کہ جہاں پر وہ خوشحالی سے اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہے، پھر وہاں خشک سالی آ گئی، قحط آ گیا. ٹھیک ہے، پھر اس قحط سے اس نے کیسے نمٹا. اچھا، قحط سے تو وہ نمٹ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ ان کا جو علاقہ تھا وہ بارانی تھا. بارانی کا مطلب ایسی زمینیں جو بارش کے پانی کی بنیاد پر فصل دیتی ہیں، جہاں نہریں نہیں ہوتی، ایسی زمینوں کو ہم کہتے ہیں بارانی. ٹھیک ہے، تو کہانی چلی بڑے مزے سے. ایسا لگا کہ اب کوئی ایسا سسٹم ہوگا کہ دوبارہ سے بارشیں ہوں گی یا پھر نہر نکل آئے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ قحط سالی ختم نہیں ہوئی. اس نے اپنے طور پر لوگوں کو اپنا جو جمع شدہ اناج تھا وہ بیچنا شروع کیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا. یہی اس کی دراصل نیک دلی تھی. اور اس نے دام بھی زیادہ نہیں کیے، بلکہ اسی دام پر جو دام رائج تھے اسی دام پر اس نے لوگوں کو اناج بیچنا شروع کیا. کہانی یہاں تک چلتے ہوئے کہ کبھی بھی ہم کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ کہانی کہاں پلٹے گی. بارش ہو گئی، قحط ختم ہو گیا، دوبارہ سے فصلیں لگیں. ابھی وہ فصلیں لگا رہا تھا کہ سیاہ پرندہ آ گیا. یہ کہانی کا بالکل ایک دوسرا ایسپیکٹ، دوسری طرف کہانی چلی گئی. پھر وہ پرندے کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، پرندے نے ان کو کیا کہا، پھر وہ کہاں گیا. اور کیونکہ وہ ایک نیک دل آدمی تھا اور اس کی ذہن میں ہمیشہ یہی بات رہتی تھی کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کیسے کی جائے، لوگوں کو آسانیاں کیسے پہنچائی جائیں. تو اس نے وہاں جا کر بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، دیہاتیوں کے لیے کھانے کی سہولت جو ہے وہ طلب کی. کہانی پھر پلٹا کھاتی ہے. وہ آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب کہانی اینڈ ہو جائے گی، وہ سب ہیپی خوشی سب رہنے لگیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب بادشاہ کا حسد، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت مشہور ہو گیا، امیر ہو گیا، اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدے حاصل ہونے لگ گئے. اس کی بنیاد پر اب بادشاہ اس سے جلنے لگا. حسد کا مطلب ہوتا ہے جلنا، یعنی یہ اتنا بڑا کیوں ہے، میں اتنا بڑا کیوں نہیں ہوں. ایسے اس نے حسد کیا. پھر حسد کے جلاپے میں آ کے اس نے جو احسان تھا، اس کو جو دیگچا ملا ہوا تھا جس میں پکا پکایا کھانا جادو کی مدد سے آتا تھا، وہ اس نے اس کو چھین لیا. اچھا، چھیننے کے بعد اس نے یہ نہیں کیا کہ خود عوام کو کھانا کھلانا شروع کر دے، بلکہ اس میں سے جو پکا پکایا کھانا نکلتا اسے اس نے فروخت کرنا شروع کر دیا. اچھا، لوگ کیوں اسے خریدتے تھے؟ اس لیے کہ قحط سالی ہو گئی اور اب اناج نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو مجبور ہو گئے کہ وہ اس سے اناج خریدیں، اسے کھانا پکا پکایا کھانا خریدیں. ساری دولت سمٹ کر واپس جو ہے وہ بادشاہ کے پاس آ گئی. کہانی پھر پلٹی اور دیکھا آپ نے کہ کدو اس کو ملا اور کدو کے اندر سے محافظ نکلتا ہے، اور وہ محافظ ایسا ہے کہ اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اور اس محافظ نے سب کا کام تمام کیا اور بادشاہ کو لے کر واپس اسی کدو میں چلا گیا. تو کہانی جو ہے وہ دو تین جگہ پر آپ غور کریں گے کہ کہانی پلٹا کھاتی ہے. اور ایک اچھے کہانی نویس کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایسے تجسس کو برقرار رکھتا ہے کہانی میں کہ پڑھنے والا مسلسل آگے پڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بڑی اچھی کہانی تھی. اب ہم اس کے سوال جواب دیکھیں گے. ٹھیک ہے، پہلا سوال، احسان اور اس کی بیوی کی زندگی کا معمول کیا تھا؟ ٹھیک ہے، کیسا تھا؟ دوسرا سوال، قحط کے زمانے میں احسان نے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تیسرا سوال ہے، سیاہ پرندے نے احسان کو کس شرط پر معاف کرنے کی درخواست کی؟ غار کے جادوگر نے احسان کو کون سی دو چیزیں دیں؟ اگلا سوال ہے، بادشاہ نے احسان سے کیا چھین لیا اور کیوں چھین لیا؟ احسان نے دوبارہ غار کا رخ کیوں کیا؟ ساتواں سوال ہے، جادوگر نے دوسری بار احسان کو کیا چیز دی؟ آٹھواں سوال ہے، کدو کے محافظ نے شاہی محل میں کیا کیا؟ اور نواں سوال ہے، بادشاہ نے آخر میں احسان سے کیا التجا کی؟ اور 10واں سوال، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی اور دوسروں کی مدد کرنے کا بدلہ آخر کار ملتا ہے، جبکہ لالچ اور ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتے ہیں MCQs. آپ کو MCQs کاپی میں اتارنا ہے اور 4 جوابات میں سے جو صحیح جواب ہے وہ اپنی کاپی میں لکھنا ہے. پہلا سوال ہے احسان کا پیشہ کیا تھا. دوسرا سوال ہے قحط کے زمانے میں احسان نے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. سیاہ پرندے نے احسان کو کس چیز کا وعدہ کیا. چوتھا MCQs ہے غار کے جادوگر نے احسان کو پہلی بار کیا دیا. بادشاہ نے احسان سے پہلے کیا چیز چھینی. احسان نے دوسری بار غار کا رخ کیوں کیا. ٹھیک ہے. اور 7واں سوال ہے دوسری بار جادوگر نے احسان کو کیا دیا. کدو کے محافظ کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑتا تھا. یہ بہت اہم سوال ہے. ٹھیک ہے. کیا بولنا پڑتا تھا یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا وہاں کتاب میں کیا لکھا تھا اصل کہانی میں. ٹھیک ہے. احسان نے بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا. معاف کر دیا, اس سے دوستی کر لی, اسے کدو کے محافظ کے حوالے کر دیا یا اسے قید میں ڈال دیا. کہانی کا مرکزی سبق کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں سے خالی جگہ شروع ہوتی ہیں. آپ کو جملہ پڑھنا ہے اور جو درست خالی جگہ میں جو لفظ آئے گا وہ آپ کو یہاں بھرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اپنی کاپی کے اندر ساری خالی جگہیں آپ اتاریں گے. اس کے بعد یہاں اب پہلے آپ صحیح غلط کا نشان لگاتے تھے. اس کہانی سے آپ کو جملہ غلط دیا ہوا ہے اور آپ کو جملہ درست کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے جملے غلط ہیں 10 کے 10. آپ کو صحیح جملہ لکھنا ہے. احسان کی اولاد بہت تھی, اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی. احسان نے قحط میں اناج مہنگا بیچا. سیاہ پرندہ گندم کے پودے چگ رہا تھا. ٹھیک ہے. غار کا جادوگر احسان کا دشمن تھا. یہ سارے جملے آپ کو پڑھنے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر جملے کو درست کر کے لکھنا ہے. یہ سارے جملے غلط ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح ہمارا کام بھی مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے اپنی کاپی کے اندر دبا دبا کے لکھ کے رائٹنگ اچھی بنا کے اس کام کو دل سے سلیقے سے کریں. جب بھی آپ کام کرنے بیٹھیں تو امیجینیشن, اپنے تصورات, ذہن کے اندر خیالات, اس کو جگہ دیں, اس کو پروسیس کریں. کیونکہ جو ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے دوران جو فلم اور تصویریں ہمارے ذہن میں چلتی ہیں, اسی سے ہمارا ذہن بہت تیز ہوتا ہے. اگر آپ تصویریں نہیں چلا رہے ہیں, سوچ نہیں رہے ہیں, غور نہیں کر رہے ہیں, اور بلکہ صرف کاپی کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو ان کہانیوں کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.